السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک چھوٹی سی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2020۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ علمنی شیئا ولا تکثر علی لعلی اعیہ، یعنی مجھے ایک چیز سکھا دیجئے اور مجھے بہت زیادہ باتیں نہ بتائیے، کیونکہ بہت زیادہ باتیں انسان کو یاد نہیں رہتی، وہ بھول جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک چیز ہو تو وہ اسے آسانی سے یاد کر لیتا ہے۔ تو صحابی نے کہا لعلی اعیہ، کہ یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ باتیں نہ بتا کر آپ ایک چیز سکھا دیجئے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب۔ صحابی نے کئی بار اپنے اسی سوال کو دہرایا تو ہر بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لا تغضب۔ اب سوچیں، یہ لا تغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ اتنی اہم بات تھی، اتنی اہم نصیحت تھی کہ ان صحابی کے بار بار سوال کرنے کے باوجود آپ نے بار بار وہی جواب دیا کہ لا تغضب، یعنی غصہ مت کرو۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسی بات کو دہرایا تو میں نے غور کیا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں فرمایا، آخر غصے کے اندر ایسی کون سی برائی موجود ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا الغضب یجمع الشر کلہ، کہ غصہ تمام برائیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، صحابی نے جو بات غور کرنے کے بعد معلوم کی وہ بات بالکل حقیقت ہے۔ غصہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، غصہ انسان کے تعلقات کو خراب کر دیتا ہے، غصہ انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، غصہ انسان کی اچھی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، غصہ دوسرے لوگوں کے دماغ میں انسان کی غلط امیج بناتا ہے، اس کے بارے میں غلط تاثر قائم کرتا ہے، غصہ انسان کو چڑچڑا بنا دیتا ہے، اس کا مزاج خراب کر دیتا ہے۔ غصہ کرنے والے کے دوست بہت زیادہ نہیں ہوتے، یا اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کی دوستی لمبے سمے تک قائم نہیں رہتی۔ غصہ کرنے والے کے تعلقات گھر کے اندر بھی خراب رہتے ہیں اور گھر کے باہر بھی خراب رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غصے کی برائیوں میں غور و فکر کرتے رہیں اور غصے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے سے بچائے۔ آمین۔